السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرنٹنگ کے موضوع پر دوسرے سیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں، اور آپ کے بھرپور پذیرائی اور بہترین رد عمل نے بہت حوصلہ افزائی کی ہے۔ بہت مشکور ہوں میں اس چیز کے لیے، اور آج ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی روشنی میں، اور مزید ہم دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ اسی طرح سے اس کو کہ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایج سٹیجز کے ساتھ، بچے کی ایج سٹیجز کے ساتھ کیا کیا مائل سٹونز ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کے لیے کیا کیا چیلنج ہوتے ہیں، اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل them۔ اچھا جی، کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ بہت مزے کا سیشن ہے، آپ نے بہت اٹینٹو ہو کے سننا ہے، آپ کے لیے بھی بہت دلچسپی کا باعث ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی، قبل بچے کی پیدائش سے تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے کچھ امور کا جو ہے نا فائنلی آپ نے ان کو طے کر لینا ہے۔ اس میں والدین کو بھی شامل ہونا چاہیے اس عمل میں، اور کوشش تو کریں کہ خاندان کو بھرپور شامل کر لیں، لیکن بہرحال یہ طے کر لینا والدین کے لیے، اہل خاندان کے لیے، خود بچے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو ان کچھ چیزوں کو طے کر لینے سے پہلے اپنا خود جائزہ لے لیں، آئندہ زندگی میں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کن چیزوں کا جائزہ لے لیں کہ آپ کی کچھ انفلفلڈ وشز یا کچھ ناآسودہ خواہشات، کچھ محرومیاں، کچھ فرسٹریشنز، وہ آپ بچے کی زندگی میں پانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ بچے کو وہ مت بنانے کی کوشش کیجیے گا جو آپ خود نہیں بن سکے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں جو وہ نہ طے کیجیے گا جو آپ خود اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے، کچھ ایسے اوصاف، کچھ ایسی خوبیاں جو آپ خود اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر وہ ضرور پیدا ہو جائیں۔ اسی طرح سے اپنے بچپن کے جو ٹراماز ہیں، جو آپ کے بچپن کے صدمے ہیں، ان کو بھی اپنی پیرنٹنگ میں ریفلیکٹ نہیں ہونے دینا۔ تو اس لیے ثابت تو یہی ہوتا ہے کہ پھر اس زمین میں سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کی صحت مند اٹھان کے اوپر بھرپور توجہ دینی چاہیے، اپنے آپ کو ہیل کرنے کے اوپر، جو آپ نہیں بن سکے، جو آپ نہیں کر سکے، اس کے لیے کوئی کسی بہت صدمے کی یا بہت ناکامی کی اپنے اوپر لیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس طرح سے آپ نہیں کر سکے، اسی طرح سے اپنے بچے کو بھی آپ نے بھرپور جگہ دینی ہے، یا بھرپور اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے بھرپور تعاون کرنا ہے کہ اگر وہ نہیں بن سکتا جو آپ نہیں بن سکے، تو یہ کوئی بہت بڑی ناکامی کی چیز نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اور پھر اس میں یہ کہ بہرحال بچے کو، انسان کا بچہ ہے تو اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے زندگی کے مختلف مراحل میں کچھ چیزیں تو ضرور طے کی جانی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ پورا خاندان ہی مل کے طے کر لیں، کیونکہ ہمارے ہاں بچہ صرف والدین ہی نہیں پالتے، بلکہ پورا بڑا خاندان جو ہے وہ لارجر اسکیل کے اوپر بچے کی تربیت کے اندر بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ پورا خاندان مل کے، لیکن کم از کم ماں اور باپ کو سیم پیج پہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ شروع کے جو چند سال ہوتے ہیں وہ لاڈ پیار میں ماں تو ظاہر ہے کچھ اور سکھانے پہ مصر ہوتی ہے، وہ اصرار کری ہوتی ہے، خاندان والے جو ہیں وہ کچھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں سکھا رہے ہوتے، بلکہ جو کچھ ماں اور باپ سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ لاڈ پیار کی وجہ سے اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس سچویشن کا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ، یہ جو اس کو ہم ڈبل میسیجنگ کہتے ہیں کہ بچہ ماں باپ سے کچھ اور سیکھ رہا ہے، یا ماں سے کچھ اور سیکھ رہا ہے، باپ سے ایون کچھ اور سیکھ رہا ہے، اور ارد گرد سے کچھ اور سیکھ رہا ہے، تو بچہ تو بہت بڑا پولیٹیشین ہوتا ہے، بہت زیادہ بڑا سیاستدان ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے جن چیزوں میں وہ زیادہ لطف محسوس کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جن میں اس کے لیے زیادہ ایز ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے تو 0 ایئر کی بات کریں گے کہ خوش دلی سے والدین کے کردار کو ادا کرنے کی کیا تیاری ہونی چاہیے۔ تو ہم جو ہے وہ بچے کی عمر کے ساتھ مختلف مراحل میں اس کے کیا مائل سٹونز ہیں، کیا چیلنجز ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں بچے کی جو عمر ہے وہ تب سے ہی کاؤنٹ کی جاتی ہے جب سے
وہ ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوتا ہے. یعنی 9 مہینے جن کو عموماً پوری دنیا میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا انسانی عمر کا حصہ، لیکن چائنا میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور سچی بات تو یہ کہ یہ زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ بچہ بہرحال جب سے اس کا داغ بیل پڑتی ہے ماں کے پیٹ میں ہی، تو تب سے ہی اس کی زندگی، اس کی لرننگ اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اونچ نیچ اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو رحم مادر میں ہی وہ چند اس کی جو سینسز ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ان سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو اپنے اس دورانیے میں ماں باپ کو خود اپنے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ خوش دلی سے، پورے دل کے ساتھ جو ہے بچے کے استقبال کی تیاری کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنے والدین کے کردار کو ادا کرنے کی تیاری، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اس ضمن میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خوش دلی سے اپنے والدین کے کردار کی تیاری، اپنے والدین بننے کے کردار کی تیاری اور اولاد کی بہترین استقبال کی تیاری. یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں ہم اپنے معاشرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو معاشرے سے جب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ والدین بننا شاید کوئی بہت مشکل کام ہے، اور اس کے اوپر رونے دھونے کا ایک رد عمل، اور خصوصاً پہلے بچے پہ تو کم لیکن اگلے آنے والے بچوں کے اوپر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں ہی ذرا کچھ پریشان سے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر بچے کے استقبال کے لیے بھرپور تیاری، دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ آپ کو خصوصاً ماں کو جو ہے وہ ایک مجاہدہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. تو خود قرآن آپ کی تعریف کرتا ہے کہ آپ کس طرح کمزوری پہ کمزوری اٹھا کے والدہ بنتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ریلیکس رہیں، ٹھیک ہے. پوری پریگننسی کے دوران ماں کی جو سب سے بہترین ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ریلیکس رہے، مینٹلی، فزیکلی اور اس کی روح تک ریلیکس رہے. اور یہ بات تب ہی ممکن ہے جب آپ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کے عمل میں خود شامل فرمایا ہے. مسرور رہیں، خوش رہیں، جن چیزوں سے آپ خوش رہتی ہیں وہ سارے کام پریگننسی کے دوران ضرور کریں، ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ آپ اپنے لیے ایسے مواقع پیدا کر سکیں کہ آپ تفریح کریں، آپ سیر کرنے کے لیے جائیں، آپ تازہ ہوا کا بہت زیادہ، خصوصاً سبزے کے اندر پھرنا، یعنی باہر لان میں یا کہیں پارک میں جانا، آؤٹنگ کرنا. اس میں ایک خصوصی چیز جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی تحقیق ہے. بہت رشیا کے جب اس نے حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر، تب یہ جرنلز، سائیکالوجی کے جرنلز کا حصہ بنی کہ ایک وہ برین واشنگ کیا کرتے تھے. تو اس میں انہوں نے یہ پایا کہ ایک افغان جو تھا اس کی وہ کسی طرح سے اذان کے رد عمل کے لیے جو ہے وہ برین واشنگ نہیں کر پاتے تھے. جیسے ہی اذان کے جو ہے وہ الفاظ جو وہ سنتا تھا وہ فوراً خوبصورت ترین رد عمل دیتا تھا. تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں بہت شوق سے اذان کے الفاظ کا جواب دیا کرتی تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امپرنٹس جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں بچے کے ذہن پہ ماں کے پیٹ ہی کے اندر. تو قرآن کی بآواز بلند تلاوت کریں کیونکہ بچے کے کان سنتے ہیں، یہ بھی اب سائنسی تحقیقات ثابت کر چکی ہیں. تو بلند آواز کے ساتھ آپ تلاوت کیجئے، اذکار اونچی آواز میں صبح شام کے، یا اللہ رب العالمین کے کسی بھی درود کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کی زبان کے اوپر رہنے چاہیے. یہ اپنا شغل بنائیں. اچھی خوراک، تو ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آپ کے جسم کا حصہ جو ہے وہ بن رہا ہے ایک نیا انسان، تو آپ کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے، مناسب آرام کی ضرورت ہے، صاف ستھرے لباس کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ صاف ستھرا آپ رہیں گے، یقین کیجئے کہ آپ بچے کو مسرور کر رہے ہوتے ہیں اپنی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ. اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں. آنے والے بچہ ان تمام چیزوں کے اثرات کو براہ راست قبول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو کائنات کے ساتھ ننھے منھے بچے کا جو سب سے پہلا رابطہ ہوتا ہے وہ ماں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اچھا جی، اب ہم چل رہے ہیں 0 to
1 ایئر کے اوپر جب بچہ اس دنیا کے اندر آ گیا ہے، تشریف لے آیا ہے، اس کا اچھا سا استقبال کیا ہے، آپ نے اس کو گلے سے لگایا ہے. اسی لیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی ممالک میں بھی، اب کچھ پاکستان میں بھی ایسا شروع ہو گیا کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں کے گلے کے ساتھ لگایا جاتا ہے. تو یہ لمس بہرحال بہت خوبصورت لمس ہے، جو انسانی لمس میں سب سے بہترین ہے کہ وہ ماں اپنے بچے کو جس وقت چومتی ہے یا گلے سے لگاتی ہے. تو سائیکولوجسٹ اس کو جو ہے سیگمنڈ فرائڈ جو ہے اس کو اورل سٹیج بھی کہتا ہے. بچے کا جو کائنات کے ساتھ سب سے پہلا رابطہ ہے وہ منہ کے ذریعے بنتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی وہ منہ سے حاصل کرتا ہے، خوراک وہ منہ سے حاصل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً بچہ کچھ سک کر رہا ہوتا ہے اپنا انگوٹھا، یا اپنی جس وقت وہ خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ اپنے منہ کی طرف اپنی انگلیاں لے کے جاتا ہے. اینی ہاؤ اسی پہلے سال کے اندر خصوصاً ماں کا جو لمس ہے وہ سب سے پہلے بچہ اس کو پہچانتا ہے. بڑی حیرت انگیز بات ہے، بڑی معجزانہ بات ہے کہ وہ جیسے ہی ساری دنیا میں سے اس کو ماں پکڑتی ہے یا اپنے ساتھ لگاتی ہے تو بچہ ٹوٹا ہوا بچہ جو ہے چیختا چلاتا خاموش ہو جاتا ہے. تو ماں کا لمس جو ہے ویسے کائنات میں انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے. جب تک ماں موجود ہے اور جب تک انسان خود اس دنیا کی تختے پہ موجود رہتا ہے، ماں کا لمس ہمیشہ انسان کے لیے ایک بہت بڑے انعام کا باعث ہوتا ہے. تو اس لمس کو ماں انعام کے طور پہ ویسے استعمال کر سکتی ہے. دنیا سے رخصتی تک آپ اس کو ایک انعام کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب بچہ دنیا میں آ گیا، آپ کی گود میں آ گیا. بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ اس دنیا میں سب سے پہلا تحفہ ہے. بچے کے بنیادی ترین حقوق میں سے بھی یہ ہے، بلکہ سب سے اہم اور فائق حق ہے جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے ادا کرتی ہے. دنیا کے تمام جھنجھٹوں سے فارغ ہو کے انتہائی سکون کے ساتھ بریسٹ فیڈنگ کا یہ کام کیجیے. اور ایک بات آپ کو میں اور بتاؤں، اس لیے کہ یہ بے حد نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے. ریسرچز بتاتی ہیں کہ اگر سائیکولوجیکلی ماں خود سکون کے ساتھ جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے تو یہ ابتدائی 2 سالوں کے اندر وہ بچے کی نفسیاتی سکون اور مضبوط شخصیت میں بے انتہا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کے اوپر اب بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اچھا جی، اور پھر مضبوط ترین انسان بنانے میں آپ کی یہی 2 سال جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ سم ٹائمز میڈیکلی آپ نہیں پلا سکتے ہیں، سم ٹائمز کوئی اور فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بریسٹ فیڈنگ نہیں کرا سکتے. تو پھر بوٹل فیڈنگ میں بھی یہ مت کیجئے کہ بچے کو لٹا دیا اور اس کے منہ میں بوتل ٹھونس دی، فیڈر ٹھونس دیا، بلکہ اس میں پھر کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ گود میں بچے کو لیں، سینے کے ساتھ لگائیں اور پھر اس کو فیڈر پلائیں، تاکہ ایک چیز سے اگر وہ محروم ہو رہا ہے تو دونوں چیزوں سے وہ محروم نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو بچے کے ذہن پہ ماں کی آواز، اس کا لمس، ماں کی خوشبو اپنے نقوش مرتب کرتی ہے. اس لیے اس دوران اذکار اور درود کی کثرت کیجیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑی بزرگ مائیں تھیں وہ بچے کو دودھ پلانے کے ساتھ بتایا کرتی تھیں کہ ہم مسلسل کلمے کا ورد کیا کرتے تھے. بچے کو سلانے کے لیے بھی جو لوری کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے اس میں بھی کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے وہ عموماً مائیں کیا کرتی تھیں، کیونکہ لاشعوری طور پر بہرحال اس کے بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ بنیادی سال ہے بچے کا جس میں وہ سب سے زیادہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، ماں کا محتاج یوں کہہ لیں کہ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ ماں اس کے اوپر جو ہے وہ وقت، جسم، اپنا جو ہے مصروفیت سب کچھ صرف کر رہی ہوتی ہے. اچھا جی، اب ہم چل رہے ہیں 1 to 2 ایئرس کے اوپر. اب بچہ جو ہے وہ چلنا سیکھ رہا ہے، کرال کرنا سیکھ چکا ہے. اب چلنا پاؤں پاؤں دھیرے دھیرے آپ کے گھر کی رونق جو ہے وہ آپ کی گھر کی رونق گھر کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی ہے، گھر کا جائزہ لینا شروع ہو گئی ہے. تو بول بھی رہا ہے، کھانا سیکھ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا سالڈ کے اوپر آ گیا ہے بچہ، دودھ سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے اور کھانے کی طرف جاتا ہے. تو باقی خاندان سے اب اس کا تعارف ہو رہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری بھائی ہیں، بہن ہے، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، یا واٹ ایور. اسی طرح سے ددھیال ننھیال کے اس کے رشتے جو ہیں ان کی وہ پہچان شروع کر دیتا ہے، مختلف جذبات کا اظہار شروع کر دیتا ہے. اور جیسے خوشی کا جذبہ ہے، جیسے
غصے کا جذبہ ہے، جیسے ڈرنا، خوف ہے، تو اطمینان ہے، محبت ہے، یہ سارے جذبات کا وہ اظہار شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف اظہار شروع کر دیتا ہے بلکہ وہ ان کو چینلائز بھی کرتا ہے. تو اس میں یہ کہ بہرحال یہیں سے آپ کی بنیادی ذمہ داری جو ہے اس کی جذباتی نشو و نما کے اندر شروع ہو جاتی ہے، اس کی ایموشنل ٹریننگ میں شروع ہو جاتی ہے. جیسے غصے کے جذبے کو اگر آپ ابھی سے بہت اس کے اوپر ہنستے ہیں اور اس کی چیزیں اٹھا کے پھینکنے کے اوپر بہت ہنستے ہیں، تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو آئندہ پوری زندگی میں غصہ کرنا سکھا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں اب ہم 2 to 4 years کے اوپر. تو اس میں جو ہے نا، جو سائیکولوجسٹ اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ بڑا جو ہے نا وہ ٹوائلٹ ٹریننگ کو سمجھا جاتا ہے. یہ اس میں جو مائل سٹون ہم حاصل کرتے ہیں وہ ٹوائلٹ ٹریننگ کے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر بچے میں بہت زیادہ سختی، ڈانٹ ڈپٹ، اس کو شرمندہ کیا جائے کہ تم نے یہاں پہ، اگر آپ نے اس کو آؤٹ آف ڈائپر کیا ہے تو اس نے کہیں کسی جگہ کو گیلا کر دیا ہے، تو اس کو سب کے درمیان شرمندہ کیا جائے، تو گلٹ اس میں جو ہے وہ آپ پیدا کرتے ہیں بچے کے اندر. اچھا، سیلف کنٹرول کی بہرحال سب سے پہلا مسئلہ بچے کو اب اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا اس کا سٹیپ یہ ٹوائلٹ ٹریننگ ہوتا ہے. سیلف ڈسپلن کا بھی یہیں سے انداز جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. 2 سال کے بعد آپ بچے کو سکھاتے ہیں کہ گند نہیں پھیلانا، اپنے کھلونے اٹھانے ہیں، کپڑا پہننا ہے، تھوڑا بہت اس کی آپ کی ٹریننگ شروع کرتے ہیں، پجامہ کیسے پہننا ہے، یا اس طرح سے چمچ کیسے پکڑنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، نیچے نہیں گرانا، گلاس کیسے زور سے تھام کے پکڑنا ہے، شیشے کا گلاس ہے تو ٹوٹ نہ جائے. اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کھلونے اٹھانا اب بچے کی میموری کا بھی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے. 2 سال سے لے کے 4 سال تک بچے کی جو بیسک میموری ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو چیزیں بھول جائیں گی، ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ بھول جائیں گی، لیکن اس کے پرنٹس جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکے ہوتے ہیں 2 سال کی عمر سے زیادہ. ویسے کچھ ذہین بچے میں نے ایسے بھی دیکھے، آبزرو کیا ہے، جن کی 2 سال سے بھی پہلے کی عمر کی تھوڑی بہت چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں، لیکن بہرحال 2 سال سے تو پکی بات ہے کہ اس کی میموری بننا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جب میموری بننا شروع ہو جاتی ہے تو اب آپ کا جو ہے نا وہ یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ اب آپ ان کے اندر عقائد کی جو ہے نا وہ ٹریننگ شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور ان سالوں میں اب چھوٹے چھوٹے کلمے سکھانا، اب بچہ جو ہے نا وہ امیٹیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، نقل کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی نقل میں وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے. اکثر آپ دیکھیں کہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے ہی آپ، اس کو کچھ اندازہ نہیں ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میرے بڑے جو ہے نا وہ اس کپڑے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہوتے ہیں پھر جھکتے ہیں پھر زمین کے اوپر جاتے ہیں، تو وہ بالکل اسی طرح سے اسی جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ایسا کرنا شروع کر دیتا ہے. ابھی اگر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا یہ بہت ہلکا پھلکا بہت محبت پر ہے تصور دینا شروع کر دے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہی کہ اس نے ہمیں بنایا ہے. اس چیز کو جتنا ہم مضبوطی سے دوسرے سال سے ہی شروع کر دیں، دوسرے تیسرے اور چوتھے سال کے اندر، تو یہ بہت بنیادی چیز ہے. اور یقین کیجئے کہ جو الہاد کی تربیت دینے والے ادارے ہیں وہ سر توڑ کوشش بھی کر لیں تو اگر دوسرے سے چوتھے سال کے اندر ماں باپ نے صحیح طریقے سے عقائد کی تربیت کی ہوگی نا تو وہ کبھی بھی برین واش نہیں کر سکتے انشاءاللہ بچے کا. ٹھیک ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں 4 to 7 years میں. اس میں یہ بہت مزے کے سال ہیں بچے کے. اب وہ بنیادی مہارتیں سیکھ چکا ہے زندگی کی، بیسک سکلز جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی کھانا پینا، بولنا، کپڑے بدلنا، ٹوائلٹ ٹریننگ، باتھ روم جانا، سم ٹائمز طہارت کرنا بھی سیکھ چکا ہوتا ہے. تو اس کو اب آپ کا جو ہے نا وہ زیادہ چیلنجنگ کام شروع ہو چکا ہے کہ اب آپ جو ہے نا جن ویلیوز کو اس کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر آپ خود بھی بہت زیادہ کلیئر ہوں اور ان کے اوپر اب آپ کام کرنا شروع کر دیں. یہ سال اب اس کی آبزرویشن پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. 4 سے 7 سال کے بچے کی آبزرویشن پاور انتہا درجے کی، جس کو کہتے ہیں نا مطلب جادوئی ہوتی ہے، بہت میجیکل ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ سوچ بھی نہیں سک رہے ہوتے لیکن بچہ ماحول سے اتنا کچھ آبزرو کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، جو بڑے بالکل آبزرو کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ اس کی انالیٹیکل پار جو ہے، یعنی وہ تجزیہ کرتا ہے چیزوں کا، یہ کیسے بنی، یہ کیسے ہوا، کیوں اور کیسے کے سوالات جو ہے نا وہ اس کے سامنے بہت زیادہ واضح بھی ہوتے ہیں. وہ ان کے سوال ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور ایک اور بہت اہم کام یہ کہ
عموماً 4 ایئر پلس بچہ جو ہوتا ہے 3 to 7 یوں کہہ لیں کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اب آپ کی وہ باتیں نہیں سیکھ رہا ہوتا جو آپ بول رہے ہوتے ہیں، بچہ وہ باتیں زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ سال ہیں جس میں بچہ فالو کرتا ہے، امیٹیٹ کرتا ہے، نقل کرتا ہے، اور نقل وہ ان چیزوں کی کم کرتا ہے جو جن کی آپ نقل کروانا چاہتے ہیں، جو آپ کی پازیٹیو ہوتی ہیں. بچہ عموماً آپ کی نیگیٹو چیزوں کو اینالائز بھی کرتا ہے، ان کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور ان کی زیادہ نقل کرتا ہے. بہرحال مختلف زبانیں بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، مختلف مضامین بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. اسکول ایجز عموماً شروع ہو چکی اسکولنگ شروع ہو چکی ہوتی ہے، سوال کرنا شروع کر چکا ہوتا ہے، کھوجنا شروع کر چکا ہوتا ہے، کھلونے توڑ کے جوڑتا ہے اور مختلف شکلوں میں فکس کرنے اس کو آ جاتے ہیں. لیکن آپ کو بہت ویجیلنٹ ہونے کی ان سالوں میں ضرورت ہوتی ہے بچے کے سامنے، کیونکہ بچہ اب اس ہر بات کے لیے تیار ہے، وہ سب کچھ اپنا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو آپ انجانے میں اس کے سامنے کر رہے ہوں. اس کے بعد اب آپ ہم اسکپ کریں گے 7 to 11 ایئرس کے اوپر. اب ہمارا پیارا سا منا سا بچہ جو ہے وہ معصومیت سے نکل کے بلوغت کی دہلیز پہ کھڑا ہے، حیران کھڑا ہے، بہت سارے سوالات، اس کا جسم بھی اس سے کر رہا ہے، اس کا ماحول بھی بہت سارے سوالات اس کے سامنے رکھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے جو ہے انسالویبل ہیں. پھر وہ ان سوالوں کو لے کے مختلف دروازوں کے اوپر جاتا ہے، بہت سارے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اب آپ کے اس کو کمپنی کی، آپ کی اس کو گائیڈنس کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے. اور ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو شرم کا تصور ہے وہ بہت ہی عجیب ہے. ہم ہمیشہ ان چیزوں پہ شرم کرتے رہے ہیں اب تک جن چیزوں پہ شرم نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان چیزوں پہ ہماری قوم شرم محسوس نہیں کرتی جن چیزوں پہ اس کو بے انتہا شرمسار ہونا چاہیے. تو یہ والی بات جو ہے نا، یہ میں بہت ہی احتیاط سے کہہ رہی ہوں کہ بچے کے جتنے اب اس کو پیش آنے والے جسمانی چیلنجز ہیں، والدین کو کھل کے ان مسائل کے اوپر بچے کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ گفتگو کرنے کی اس ڈھنگ سے بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی جب آپ جتنے تھے تو انہی مسائل سے گزرے ہیں، اور اس کو ان کا درست حال بتانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس وقت بچے کے لیے جو ہے وہ فلڈ آف انفارمیشن بچے کو کہاں کہاں سے گائیڈ کر رہا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ کہاں کہاں سے مس گائیڈ کر رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ بچے کی انگلی کوئی اور تھامے، اپنے بچے کا ہاتھ تھام لیجئے، اپنے بچے کا بازو بن جائیے، اور اس کی جو اب کامیابیوں کی یا ناکامیوں کی کہانی ہے اس میں سب سے اہم کردار اب والدین کا ہے. تو اس اہم کردار کو نبھانے کے لیے تیار ہو جائیے. باہر کی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق بنانے میں، اس کی رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ صحت مند مقابلہ کرنے کی کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. بہرحال یہ دنیا ہے، انسانوں کی دنیا ہے، اور اس میں کوئی آگے نکلے گا کوئی پیچھے رہ جائے گا. تو اور یہ آگے نکلنا ہمیشہ انسان کو بہت زیادہ خوشی دیتا ہے، اور پیچھے رہ جانا اس کو بہت زیادہ افسردہ کرتا ہے. یہ سارے فیکٹرز کو کبھی بھی آپ نگیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم بچے کو مقابلہ، اگر ہم نہیں مقابلے کی اس میں فضا میں ڈالیں گے تو بچے کے اندر مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ خود بخود کوئی قوت پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے بچے کو مقابلہ، صحت مند مقابلہ کرنے کی ضرور جو ہے وہ اس کو مہمیز کیجئے، اس کو ٹریگر کیجئے، اس کو بتائیے کہ کس طرح سے آپ کامیابیاں دنیا کے اندر حاصل کر سکتے ہیں. اور اب جو اصل آپ کا چیلنج ہے وہ 7 to 11، ویسے تو یہ بچے مجھے تو لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جو عمدہ اخلاقیات ہیں وہ سکھانے کی اب آپ بھرپور تیاری کیجئے. بہترین زبان سکھانے کی، بہترین لہجے میں بات کرنے کی، نرمی سے بات کرنے کی، آپ اس کو پریکٹیکل ٹریننگ میں ڈال رہے ہیں، پریکٹیکل ٹریننگ دے رہے ہیں. کامیابی اور ناکامی کا اصل تصور، دنیا کی کامیابیاں اور دنیا کی ناکامیوں کی اصل حقیقت بھی انہی سالوں سے آپ ان کو سکھانا شروع کر دیں. اور اولئک هم المفلحون،
کی بھی ابھی سے ڈیفینیشن اگر ہم 7 سے 11 سال کے بچے کو سکھا دیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ نے ایک بہت عمدہ کام کر لیا. اور جتنا مفید شہری آپ اس معاشرے کو دیتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، دل بھر کے محنت اس کے ساتھ کیجئے. انفرادی تعلق پر ہر بچے کے ساتھ ماں اور باپ کو انفرادی تعلق کے اوپر بہت زیادہ، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بس ایک بچے کے اوپر بہت محنت کر چکے ہیں، باقی بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ بچہ محنت کرے گا. عموماً ایسا بھی ہمارے ہاں رواج ہے، سلسلہ ہے. تو ہمیں یہ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر بچے کے ساتھ، اس کے مسائل کے ساتھ، اس کی پرسنالٹی موڈ کے ساتھ، ہر بچے کی پرسنالٹی کیمسٹری ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس کی پرسنالٹی کیمسٹری کے ساتھ مجھے لگتا ہے اگر ہم اس کے مطابق ڈیل کر جاتے ہیں تو بس دنیا میں آپ کامیاب ہیں. یاد رکھیے گا کہ اگر ہم ان چند زندگیوں کو جو آپ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر آئی ہیں، ہم سائیکولوجیکلی، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، پیشہ ورانہ طور پر، تعلیمی طور پر کامیاب کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا بھی اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہ جتنا آپ دل بھر کے محبت کریں، بلوغت کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ ان پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ بہت سارے جسمانی چیلنجز ہیں. مناسب حل جو ہے اگر والدین بچے کو خود دے دیتے ہیں تو پھر بچہ ادھر ادھر کسی دروازے پہ ان کے حل کے لیے نہیں جاتا، یا جاتا بھی ہے یا اس کو بتائے بھی جاتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے والدین جو مجھ پر سب سے بہترین اتھارٹی ہیں، اور بہترین اتھارٹی آپ تبھی بنتے ہیں بچے کے لیے جب آپ کے اس کے ساتھ بہت خوبصورت گہرا تعلق بن جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ دنیا بھر سے اگر اس کو کوئی تصورات مزید ملتے بھی ہیں تو وہ کبھی ان کی طرف نہیں جائے گا. کچھ اوصاف کی ہم بات کر لیتے ہیں، کچھ ٹریٹس کی بات کر لیتے ہیں جو بہت ضروری ہیں، جن ویلیوز کے اوپر ہمیں بچوں کو بڑا کرنا ہے. ان کو اس کے لیے ہمیں خود جو ہے وہ تھیریٹیکلی کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ہماری آئیڈیالوجیکل ہمیں اس کے اوپر کلیئر ہونا ضروری ہے. یہ آپ کے سوالوں کی جواب ہی کی روشنی میں میں نے جو ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے. تو جو سب سے پہلا جو ٹریٹ ہے وہ ہمدردی کا ہے. اگر آپ انسانوں کا اور خود سب سے پہلے انسان کو، بچے کو خود اس کا ہمدرد بنائیں اور پھر اس کے بعد اس کو باقی سارے انسانوں کا ہمدرد بنائیں. ہمدرد ایکچولی آپ غور کیجئے کہ بہت مزے کا یہ لفظ ہے کہ درد کو محسوس کرنا، یعنی یہ دو لفظوں سے مل کے بنا نا ہم درد، تو کسی کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنا. تو اس کو انگلش میں دو طرح سے اس کے پہلو ہیں، ایمپیتھی ہے، سمپیتھی ہے، دونوں ہی اوصاف اس کے اندر شامل ہیں. اور مختلف عمر کے مختلف حصوں میں ہم یہ اس کو سکھا سکتے ہیں بچے کو. اس کے اندر بڑی مزے کی آپ اس کو بچے کو 2 سال کی عمر سے ہی اس ٹریٹ کو بچے کے اندر پروان چڑھا سکتے ہیں. کسی کی مدد کروا کے، کسی ملازم کی مدد کروا کے، اور اسی طرح سے کسی بیمار کی مدد کروا کے اس کا درد اس کو بتایا جائے. مختلف واقعات کے اندر جیسے آج کل ہم اپنے بچوں کے سامنے یقیناً غزہ کے بچوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی سٹاویشن کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فاقہ کشی کا، ان کے اوپر جو اس وقت تشدد ہو رہا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یقیناً بچوں کے اندر ایک بہت زیادہ شدید ہمدردی کی لہر پیدا کرتے ہیں. اور پھر ایک جو بہت اہم چیز ہے بچے کو سکھانے کی وہ یہ کہ جو جتنا پوری دنیا کا کاروبار ہے، کاروبار دنیا جو ہے وہ سارے کا سارا انسانی ہمدردی ہی کے تصور پر کھڑا ہے. اور انسانی ہمدردی اگر نہیں ہوگی تو شاید یہ کائنات کا سلسلہ ایک لمحہ بھی مزید کرۂ ارض کے اوپر مزید چند لمحے بھی نہ چل سکے. تو اس دنیا میں اور اس کے بعد بھی کامیابی حاصل کرنا آپ کے اپنے ساتھ بھی اور دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے. پھر سچ کا جو ویلیو ہے یا سچ کی جو ایک ٹریٹ ہے اس کو کس طرح سے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں بچوں کے اندر، یہ بہت زیادہ اچھا. یہ وہ چیزیں میں نے لی ہیں جو آغاز کیا ہے جن کے اندر پوری دنیا میں کوئی بالکل مذہب کی اور اس کی بغیر جو ہے وہ تخصیص کیے، بغیر تمیز کیا، ہر جگہ اس کو، جس کو ہم اپنے بچپن میں پڑھا کرتے تھے نا کہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، تو یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، ہمدردی بھی اور سچ بھی. تو یہ وصف پیدا کرنا ہی اصل میں ہیومینٹی کی اٹس دا پیک آف ہیومینٹی، انسانیت کی معراج ہے. اس کے لیے یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ سچ ہمیشہ کامیابی لاتا ہے،
سچ ہمیشہ اطمینان لاتا ہے، سچ ہی سکون اور فتح کا باعث ہوتا ہے، یقین کیجئے، کیونکہ جھوٹ بولا ہی وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ انسان اپنے آپ کو ریفیوج میں لانا چاہتا ہے، بزدلی ہوتی ہے، کسی چیز سے بچنا ہوتا ہے، کسی سزا سے بچنا ہوتا ہے تو بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو بچے کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ سچ بولو چاہے تمہیں کوئی سزا ملے، لیکن والدین کے طور پہ یاد رکھیے گا کہ اپنے گھر کے نظام میں اگر بچے نے سچ بولا ہے تو اس کو بڑے سے بڑا جرم بھی آپ معاف کر دیں، اور اس کا تذکرہ بچے کو سچ کے ساتھ جوڑ کے بتائیں کہ میں نے تمہیں اس وجہ سے معاف کیا ہے کہ تم نے سچ بولا ہے۔ تو سچ ہمیشہ بہادری پیدا کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ بچے کے اندر جو سب سے بڑا وصف ہمیں پیدا کرنا ہے وہ توحید ہے اور اللہ رب العالمین کا تصور ہے۔ جتنی تیزی سے الحاد کا اس وقت حملہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں پہ، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، تو اس کے مقابلے میں آج کی ماں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین کے ایک یکتا اور لا شریک ہونے کا تصور بو سکتی ہے۔ تو اللہ کے تصور کو ہمیشہ بچے میں محبت اور مہربانی کے تصور کے ساتھ جوڑیں۔ کبھی بچے کو یہ نہ کہیں کہ اللہ مارے گا، فلاں بات پہ اللہ سزا دے گا۔ تو یہ بچے کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت بڑا اللہ رب العالمین کے تصور کو سزا کے ساتھ جوڑ کے ہم بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اور تا عمر بچہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف سزا ہی دیا کرتا ہے۔ بچے کو ہمیشہ آغاز کیجئے اللہ کی رحمانیت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد یقیناً بچے کو یہ آہستہ آہستہ ضرور بتائیے کہ ہمیں جتنی اس کائنات کی ساری نعمتیں ہیں، آپ سمیت اور مجھ سمیت، یعنی والدین کو اولاد دینا اور اولاد کو والدین دینا، سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی رحمت کی دلیل ہے۔ اور اس سے بات بچے کے ساتھ ہمیشہ شروع کیجئے کہ اگر اللہ آپ کو مجھے نہ دیتے تو میں کیا کرتی، اور اگر مجھے آپ کو نہ دیتے تو میں کیا کرتی۔ تو اس لیے ہمیشہ پھر اس کے بعد ساری نعمتیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی مہینے کی گروسری بھی کر کے آئیں تو بچے کے سامنے خصوصی اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کبھی آپ کو کھانے میں نیا پھل ملے یا پھل ملے یا کوئی بھی نعمت ملے تو اللہ کا اور انسانوں کا شکر یاد رکھیے گا کہ جس نے انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتا نا، حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے۔ تو ہمیں بچوں کے اندر شکر گزاری کا بھی تصور پیدا کرنے کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے بصیر ہونے کی کہ وہ ہمیں ہر حال میں دیکھتا ہے، جہاں پہ بھی ہوگے، یہ بھی آپ ہی کے لیے کام آئے گا اور خود بچے کے لیے بھی کام آتا ہے۔ جتنا ہی بچپن سے اس تصور کو ہم واضح طور پر بچے کے اندر بو دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سمیع اللہ کے ہونے کے تصور کو پھر آہستہ آہستہ بچے کو اللہ رب العالمین کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونے کو بہت زیادہ، کہ آپ نے جو بھی کیا ہے، جس لمحے میں بھی کیا ہے، چاہے اس کو کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، ایک ذات بابرکات ہے جو اس کو دیکھ بھی رہی ہے اور جو اس کا آپ سے سوال بھی کرے گی، ٹھیک ہے۔ پھر لا تشرک باللہ جو سورہ لقمان کا تصور ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، بہت مزے کی بات ہے کہ سم ٹائمز میں اپنی ماں کی بہت شکر گزار ہوتی ہوں کہ اگر انہوں نے مجھے بہت بچپن میں یہ نہ بتا دیا ہوتا کہ جو مانگنا اللہ سے مانگو، تو شاید میں بھی در در پہ سجدہ کر رہی ہوتی۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کا بچے کے ساتھ بہت بڑا ہمدردی اور احسان کا معاملہ ہے کہ اس کو یہ سکھائیں کہ تم نے جس در کا سوالی بننا ہے وہ اللہ کا در ہے، اس کے علاوہ کبھی کسی در کے اوپر سجدہ نہیں کرنا، کبھی کسی کے آگے اپنی انا کو، اپنے نفس کو مت جھکانا۔ تو یہ آپ بچے کے ساتھ بہت بڑی ہمدردی کرتے ہیں اور اس کو بہت بہادر بناتے ہیں۔ پھر لوگوں کے ساتھ تعلق میں کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے یہاں پہ انلسٹ کی ہیں، یہ آپ ہی کے سوال تھے، اس کے جواب میں ہم نے یہ لکھا بتایا کہ عاجزی، جھک کر رہنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا وصف تھا، جو آقا کی شخصیت دیکھیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کائنات کو تخلیق ہی ان کے لیے کیا گیا اور کائنات کی ساری نعمتیں ان کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس ہستی بابرکات کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا عاجز ہونا، اتنا جھکا ہوا ہونا، ہمیں تا قیامت یہ سبق دیتا ہے کہ ان کے امتی کو جھکا ہوا ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے، اکڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ترش رو نہیں ہونا چاہیے، انکساری
کہ جو اصل تعریف کے قابل ہے وہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، جو کچھ اس دنیا میں عطا کی ہیں کامیابیاں، سر سے لے کے پاؤں تک، زیرو سے لے کر 100 تک، یا زیرو سے لے کے لامت ناہی جتنے بھی ہیں، الف سے لے کے یہ تک، وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہیں. جتنی نعمتیں ہیں، جتنے وسائل ہیں، جتنے اس دنیا کے اندر عطائیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں. تو پھر انسان کے اندر تکبر کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے بچے کے اندر بھی انشاءاللہ تکبر کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا. مددگار بننا یہ بھی ایک بہت بڑا وصف ہے، انسانی وصف ہے، کہ بچے کو یہ بتانا کہ آپ نے منتظر نہیں ہونا کہ کوئی آپ سے مدد مانگے، بلکہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے موقع کو کہ فلاں کو میری مدد کی ضرورت ہوگی اور میں نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا ہے. اور اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بچے کو ہم شروع ہی سے، یہ مونٹیسری کا بھی جو ہے نا تصور یہی ہے کہ بچے کے اندر بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، بچے کے اندر بہت سارا کرنٹ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے کام کر سکتا ہے. وہ جو میں نے آپ کو ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کے ضمن میں بتایا، لیکن ماں باپ اس کو کرنے نہیں دیتے اور عادی کر دیتے ہیں کہ ہم سارا کچھ اس کو کر دیتے ہیں. ہم جوتے بھی اس کو خود پہنا دیتے ہیں، ہم کپڑے بھی اس کو خود پہنا دیتے ہیں، ہم اس کا گند بھی اٹھا دیتے ہیں، ہم اس کی چیزوں کو بھی ترتیب دے دیتے ہیں. تو بچے کو اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی ہے اور سیرت بھی ہے. پھر اس کے بعد شکر گزار، خاص طور پر شکر گزاری کی عادت جو ہے نا ماتحت طبقے کی. ہم بڑوں کا تو شکریہ کہیں نہ کہیں ادا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ماتحت طبقے کا کبھی شکریہ بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ادا کرتے ہوئے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماتحتوں کے لیے بھی بے انتہا شکر گزار ہوتے تھے. اور ماں باپ کی شکر گزاری، بہن بھائیوں کی شکر گزاری، گھر کے مددگاروں کی شکر گزاری، ان کو خادم نہیں سمجھنا، ان کو غلام نہیں سمجھنا، بلکہ مددگار سمجھیں. ان کا ہر لمحے بہت اپنے بچوں کو شکر ادا کرنے کی، ان کو خصوصاً مخاطب کرنے کی جو ہے نا وہ بچے کو تمیز سکھانا، یہ بھی ایک بہت بڑا وصف ہے. تو لوگوں کی شکر گزاری ہی اللہ کی شکر گزاری بناتی ہے. بچوں کو بتائیں کہ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن لوگ نظر آ رہے ہیں. اگر ہم نے ان لوگوں کا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں شکریہ ادا نہیں کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ اس رب کا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہم شکر گزار ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. خوش گمانی سکھانا بچوں کو، خوش گفتاری، نرم گفتاری سکھانا، آہستہ بولنا سکھانا، اچھے آہنگ میں بولنے کی تربیت دینا، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو تعلقات ہیں، جس کو آج کی نفسیات کی دنیا ایموشنل انٹیلیجنس کہتی ہے، تو بچے کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانا یہ نہیں ہو سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ بس بچے کے سارے جو ہیں وہ جذبات کو سنب کر دیا جائے، اور بس بچہ جو ہے وہ ایک کمپیوٹر روبوٹ بن جائے. تو بچے کو اپنے جتنے بھی اس کے اندر جذبات ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا، بلکہ اگر ہم اس کی ایک بڑی آسان سی تعریف دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایموشنل انٹیلیجنس یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں ہاؤ انٹیلیجنٹلی وی یوز آور ایموشنز، تو آپ اتنے ہی زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے. یہ میں بڑی مزے کی، مجھے یہ آسان سی بات لگتی ہے کہ غصے کا مطلب جذبات جو ہیں وہ ایک گھوڑے کی مانند ہیں، یا آپ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا گھوڑا آپ کے اوپر سواری کر لیتا ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں تو بہت خوبصورت سفر کریں گے، لیکن اگر گھوڑا آپ پر سوار ہو گیا تو یاد رکھیے گا آپ کو رگیت کے رکھ دے گا. اس لیے یہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا، اس میں بھی ہم نے ایک فہرست آپ کے سامنے دی ہوئی ہے. اس کو ہم ضرور اگلی نشست کے اندر دیکھیں گے اور اس کے اوپر بات بھی تھوڑی سی کریں گے. انشاءاللہ اگلی نشست تک آپ کی تعاون کی بھی شکر گزار اور آپ کے فیڈ بیک کی بھی منتظر. انشاءاللہ آپ کی انیلا محمود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.